مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور ایسا ماحول بن جائے عاشقوں کہ یہاں ہم نبی کی آمد کا چرچا کرتے ہیں، کبھی وہاں جالیے پاک کے پاس نبی کی آمد کا چرچا کریں۔ اور سرکار تو ایسے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں کچھ لوگ، جیسے عرب شریف میں کچھ لوگ جاتے ہیں کام کے لیے تو ان کا مشن کام ہوتا ہے، لیکن ایک عاشق نبی کا دیوانہ شاعر مستانہ وہ مدینہ شریف جب جانے کی طلب لیتا ہے تو کیا کہتا ہے، سماعت کیجئے۔ کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے کی، واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہتا ہے، نوکری مدینے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش مجھ کو مل جائے نوکری مدینے کی، میں بہار پلکوں سے ہر گلی مدینے کی، میں بہار پلکوں سے ہر گلی مدینے کی۔ اور نبی کا جو دیوانہ ہوتا ہے، دیوانے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ دیوانہ نبی پاک کی محبت میں اتنی اونچی اڑان اڑا کہ اس نے جنت کے دروغہ کو بھی للکار دیا اور یہ کہا کہ تم بھی آج اے رضواں لاؤ پھول جنت کے۔ یہ رضواں جو ہے جنت کے دروغہ کا نام ہے۔ عاشق کہتا ہے نبی کا دیوانہ، چاہے یہاں کا دیوانہ ہو چاہے جہاں کا دیوانہ ہو، اگر وہ سچا دیوانہ ہے تو وہ یہی خیال رکھے گا، کہتا ہے کہ تم بھی آج اے رضواں لاؤ پھول جنت کے، ہم بھی آج لاتے ہیں ایک کلی مدینے کی، ہم بھی آج لاتے ہیں ایک کلی مدینے کی۔ عاشق کہتا ہے کہ مدینے کی کلی سے جنت کے پھول کا مقابلہ کر لو۔ جب جنت کا پھول مدینے کی کلی کی طرح نہیں تو آج کا امتی نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ بے مثل ہے ہمارے نبی، بے نظیر ہے ہمارے نبی، لاجواب ہے ہمارے نبی۔ ارے ساری کائنات کے اندر کچھ تھا نہیں، مصطفیٰ تھے، جیسا کہ ہم نے کل کی تقریر میں کہا۔ آج ہم دیکھتے یہ علاقہ، یہ گاؤں، یہ شہر، یہ ملک ہے، یہ ہے سنڈے ہے، یہ منڈے ہے، یہ ٹیوزڈے ہے، یہ جنوری ہے، یہ فروری ہے، یہ مارچ ہے، یہ دسمبر ہے، یہ اکتوبر ہے، یہ نومبر ہے، سب گناتے ہیں، لیکن آقائے دو جہاں نبی ہیں اور نبی تھے تب نہ سنڈے تھا، نہ منڈے تھا، نہ جنوری، نہ دسمبر، کسی کا کوئی وجود نہیں۔ مصطفیٰ نبی جب کچھ بھی نہیں تھا تب آقائے دو جہاں نبی، اور ایسے نبی کہ ساری کائنات میں صرف رب تھا یا تو نور پاک مصطفیٰ تھا۔ جبھی تو لوگوں نے روکنے کی کوشش کی تھی، نبی کی بات نہ ہو، نبی کی میلاد نہ ہو، تو امام اہل سنت ایک ڈھال بن کر کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اے آقائے دو جہاں، آپ کا چرچا نہ کل رکا ہے، نہ آج رکا ہے، نہ کبھی رک سکتا ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی اللہ کی جانب سے نور آیا۔ نبی پاک انیس بے کساں اپنی والد محترمہ کے شکم کے اندر تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں میں سوتی ہوں تو بشارتوں کی خواب آتی ہے،
مسرتوں کی خواب آتی ہے، خوشیوں کی خواب آتی ہے، اور خوابوں میں کوئی آ کر کے مجھے مبارکبادی دیتا ہے۔ اے آمنہ، مبارکبادی کون دیتا ہے؟ تو کہتی ہے میرے دادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ مبارکبادی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں میری بیٹی آمنہ، میرا لال آ رہا ہے، میرا لال آ رہا ہے، جو صرف لال بن کر کے نہیں آ رہا ہے، مکمل فضل و کمال کے ساتھ آ رہا ہے، اور اس کے آنے کے بارے میں کسی کی آنے کی ضرورت نہیں، وہ سب کی خواہشوں کو پوری کرے گا، سب کی تمناؤں کو پوری کرے گا۔ جب ہی ہم اپنے آقا انیس بے کساں کے آنے کے حال کو دیکھتے ہیں تو میرا مصطفیٰ رب سے لے رہا ہے اور اپنے دستے مقدس سے اپنے دیوانوں کو دے رہا ہے۔ صدیاں گزر کر رہی ہیں، مصطفیٰ دے رہے ہیں، سال گزر گئے، مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے کبھی کسی سے لیا نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنے دستے مقدس سے دیا ہے، اور دیتے ہیں تو ایسے دیتے ہیں کہ امام اہل سنت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جو بھی لو اپنے آقا کا صدقہ لو۔ اور یہ رات تو ماشاءاللہ برکتوں کی رات ہے، میلاد پاک کی رات ہے، نبی دو جہاں سے مانگنے کی رات ہے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی رات ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ملنے کی رات ہے۔ پیاری سیدہ آمنہ کو اللہ نے اپنی ان بندیوں میں چنا جو دنیا کی ساری عورتوں کو یہ شرف حاصل نہ ہو سکا جو شرف حضرت سیدہ کو حاصل ہوا ہے۔ ارے سیدہ آمنہ کے لال کو ہم سب یاد کریں، مگر سیدہ آمنہ اللہ کی وہ بندی ہیں جن سیدہ آمنہ کو ہم سب کے آقا یاد کرتے ہیں۔ ارے آج تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے نبی پاک کو بلانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مگر سیدہ آمنہ وہ ہے جن کے شکم اطہر کے اندر ہمارا اور آپ کا نبی 9 مہینے تک قرار پایا، ٹھہرا رہا، برکتیں لیتا رہا، اللہ کی رحمتیں لیتا رہا، اور اپنی ماں سے کہتا رہا اے میری ماں خوشیاں منا، میرے رب نے زمین پر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجنے والا ہے۔ وہ سرکار آنے والے ہیں، انیس بے کساں آنے والے ہیں، چارے سازے درد مندہ آنے والے ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں میرا گھر تو رحمتوں کا گھر ہو گیا، ہر دن باڑا بٹ رہا ہے، مانگنے والے آ رہے ہیں، چھوٹے لوگ آ رہے ہیں، بڑے لوگ آ رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، جوان آ رہے ہیں، بوڑھے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں اے سردار مکہ بہت سالوں سے آپ کی سرداری ہے، مگر اتنا کمال اتنی برکتیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی، آپ کی سرداری میں یہ سال برکتوں کا سال ہے، یہ سال رحمتوں کا سال ہے۔ تو حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں میں نے خود اپنی بیگم حضرت فاطمہ کو بھی منع کر رکھا تھا اور اپنی بہو آمنہ کو بھی منع کر رکھا تھا، اور خود بھی میں ظاہر نہیں کرتا تھا کہ آخر یہ برکتیں کیوں ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں ظاہر نہیں کرتا، اچانک ایک مہک ظاہر ہوتی اور اس خوشبو سے تمامی لوگ مہک جاتے اور مجھ سے کہتے اے عبد المطلب تو نے اپنے گھر کے اندر کون سا عطر کا کارخانہ لگا رکھا ہے جس نے ہم کو مہکا دیا؟ تو پیارے عبد المطلب یہ کہتے میں کہتا بھائیو یہ دنیا کی خوشبو کا کمال نہیں ہے، یہ آنے والے پیغمبر کی خوشبو کا کمال ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نبی ہیں جو اپنی ماں کے شکم کے اندر ہیں، سب کو اپنے آنے کی خوشیاں بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں میں آ رہا ہوں، اے لوگوں میں آ رہا ہوں، کمال جود و نمال فضل و نہال لے کر کے آ رہا ہوں،
اور آتے ہیں کیسی شان سے، انشاءاللہ اس کو ہم سنیں گے۔ لیکن اپنے آقا کی محبت اور پیار میں بیٹھنے والوں، آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو بہت ہی لائق مبارکباد ہیں۔ آپ کے اس علاقے میں کافی دنوں تک مجھے رہنے کا اتفاق ہوا اور کچھ باتیں سیکھنے اور سکھانے کا بھی اتفاق ہوا۔ آپ سب کی محبتیں اور آپ سب کے پیار اور خلوص اور تمامی سادات کی دعائیں اور اہل بیت اطہار کی محبتیں، وہ سب ہم سب کو حاصل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کی زندگی کے ہر باب روشن اور تابناک رہیں گے۔ یہ آل رسول لوگ ہیں، ان سے محبت کیجئے۔ نائب رسول جو علماء ائمہ ہیں ان سے بھی محبت پیار کیجئے، اور اپنے ماں باپ کی بھی بھرپور خدمت کیجئے، کیونکہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ آپ کے والد کا وصال ہو گیا، لیکن آپ کی والد محترمہ کے حیات ظاہری کا 6 سالہ دور نبی برحق نے پایا ہے، تو اپنے ماں کی جو ممتا ان کے دل میں تھی، اور اس ممتا اور پیار کو انیس بے کساں نے جو ظاہر کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سرکار کو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ، جس کو حلیمہ سعدیہ یہ کہتے ہیں، صحابہ یہ کہتے ہیں، میں مدینہ شریف میں تھا، ایک نحیف و ناتواں ضعیف عورت آئی، سرکار نے جیسے ہی دیکھا بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے تو آقائے دو جہاں کے کندھے مقدس پر ایک نورانی چادر تھی، سرکار نے اس کو زمین پر بٹھایا، اور بچھانے کے بعد میں اس ضعیفہ عورت کو اس پر بٹھایا، اور بٹھانے کے ساتھ ساتھ کہا، اے ماں حلیمہ، اے ماں حلیمہ، اے ماں حلیمہ۔ صحابہ کہتے، آقا یہ ماں حلیمہ کون ہے؟ تو سرکار بیان فرماتے، یہ مجھ کو دودھ پلانے والی میری رضائی ماں ہے۔ سرکار مجاز دے رہے ہیں، جب ایک رضائی ماں کی یہ شان ہے کہ پیغمبر کے کندھے مقدس پر جو نوری چادر ہے، اس چادر کو ہم سب کے پیغمبر نے بچھا دیا، تو ذرا سوچو حقیقی ماں اور حقیقی باپ کی شان کیا ہوگی۔ سرکار نے بٹھایا تو بٹھانے کے بعد میں کیا کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کرسیاں لگائی جاتی ہیں، اسٹیج سجایا جاتا ہے، چادر بچھائے جاتے ہیں، مائک کا اہتمام ہوتا ہے، ڈیکوریشن ہوتا ہے، ہم کو دیکھ کر کے نہیں، کسی اور کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ اس نبی پاک کو دیکھ کر کے کیا جاتا ہے کہ بات ہوگی اس پر تو مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ ہم سب کے نبی نے چادر بچھائی، حضرت حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا، اور بٹھا کر کہا، وہ ماں حلیمہ سعدیہ میرا میلاد بیان کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیدائش کے حال کو پیش کرو، میرا بچپن تو بیان کرو، میرے زندگی کے صبح و شام کو بیان کرو۔ وہ کیسے خناس لوگ ہیں جو نبی پاک کی میلاد کو سن کر چڑھتے ہیں۔ یہ میرے آقا ہیں جو اپنی میلاد اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ سے سن رہے ہیں۔ گویا کی میلاد کا سننا بدعت نہیں ہے، میلاد کا سننا کائنات کے والی رحمت تمام کی پیاری سنت ہے۔ ہم سب کے آقا نے اپنی میلاد کو سنا ہے۔ اور حضرات، میں والدین کی عظمت اور فضیلت تھوڑے سے لمحے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر 7 جگہوں پر ماں باپ کے حقوق، ان کے تعظیم اور ان کی خدمت کا حکم فرمایا ہے۔ سید المفسرین حضرت علامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے 3 آیتوں کو ایسا بنا رکھا ہے، نازل فرما رکھا ہے کہ ایک پہلو پر عمل کیا جائے اور دوسرے پر عمل نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت یہ نازل فرمائی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی۔ اب اگر کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے،
مگر رسول پاک کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی اطاعت، اس کی نماز، اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ دوسری آیت انہوں نے پیش فرمائی اقیموا الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز تو پڑھتا ہے مگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یا کوئی زکوٰۃ تو دیتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایسے ہی تیسری آیت مقدسہ ہے انشکر لی والی والدیک، اے میرے بندو تم میرے شکر گزار رہو اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو۔ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے اختصاری جملے سے یہ ذہن ملتا ہے کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، کہ اللہ نے جہاں اپنے شکر کا ذکر کیا وہیں اس شکر کے ساتھ اپنے ان بندے اور بندیوں کا بھی ذکر فرمایا جو کسی کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ گویا کہ ماں باپ کی خدمت، ان کے حقوق ایک نوجوان بیٹا اور بیٹی کے اوپر بالکل لازم و فرض ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ کاروبار میں ترقی ہو، رزق میں برکت ہو، عمر میں نکھار ہو، تو ایسا شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکتیں دے گا، کاروبار میں بھی ترقی عطا فرمائے گا اور ناگہانی موت سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ ماں باپ کی خدمت کا صلہ یہ ہوتا ہے۔ اب ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نادانی میں نہیں کی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب انتقال ہو گیا تو آخر وہ کیسے اپنے ماں باپ کو راضی کرے؟ تو امام اہل سنت کہتے ہیں اگر کسی کے ماں باپ کسی سے ناراض ہو کر کے دنیا سے گئے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں تو ایسا شخص ان کے لیے ایصال ثواب کا زیادہ اہتمام کیا کرے، ان کے قبروں کی زیارت کیا کرے۔ ایک دن اللہ کا فضل جھومے گا، رب کی رحمت برسے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس سے راضی فرما دے گا۔ تو عزیزو، ماں باپ کی بڑی خدمت کیا کرو۔ کماؤ پیسے تو جہاں اپنے لیے خرچ کرتے ہو اس سے زیادہ اپنے ماں باپ پر خرچ کیا کرو۔ جہاں ماں باپ کے لیے آپ کام کرتے ہو وہیں اپنے اولاد کی تربیت اور بیوی کے حق کے لیے خرچ کیا کرو۔ جہاں بیوی کا حق آپ دیتے ہو وہیں بہن کا خیال بھی رکھو، وہیں بھائی کا خیال بھی رکھو، پڑوسیوں کا خیال بھی رکھو، مسجد کا حق کیا ہے اس کا بھی خیال رکھو، مدرسے کا حق کیا ہے اس کا بھی خیال رکھو، اور جو بوڑھے محلے کے ہیں ان کا بھی ادب و احترام کے ساتھ خیال رکھا کرو۔ یہ ساری چیزیں تعلیمات مصطفیٰ ہیں۔ اگر آپ لوگوں میں سے چند لوگوں نے عمل کر لی اور عمل کرنے کے ساتھ اس بار ماہ ربیع النور میں اپنے آقا کو عمل کا تحفہ پیش کر دیا، درود کی شکل میں، دین اور شریعت پر عمل کرنے کی شکل میں، نماز کی پابندیوں کی شکل میں، چہرے مقدسہ پر داڑھی سجانے کی شکل میں، نمازوں کی پابندی کے وعدہ کی شکل میں، تو میرا وجدان یہ کہتا ہے آپ زمین پر بھی چمکتے رہو گے اور زمین میں جاؤ گے تب بھی چمکتے رہو گے۔ فرشتے سوال کریں گے، مدینے کے سلطان یہ کہیں گے سونے دو سونے دو، یہ تو میرا دیوانہ ہے، رہنے دو رہنے دو، یہ تو میرا مستانہ ہے۔ ایسی میلاد مناؤ آقا کی کہ ہم اپنے آقا کی 12ویں شب میں ہزاروں کی تعداد میں درود پاک پیش کریں۔ تحفے کی شکل میں آقا مجھ سے کچھ ہو نہیں سکا، ہم نے ہزار مرتبہ درود پاک کو پڑھا، یہ تحفہ میرے گھر کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما لیں۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ وقت بہت کم ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک وقت متعین کر لیں اور گھر کے سب لوگوں کو
جو گھر میں ہیں سب کو بٹھا کر، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، جو پڑھ لیتے ہوں وہ بھی، جو بچے نہیں پڑھ پاتے ان کو بھی ساتھ میں بٹھا لیں اور درود پاک پڑھیں. 500 مرتبہ 1000 مرتبہ ایک معمول بنا لیں اور درود شریف پڑھنے کے ساتھ اس کو جمع کر لیں کہ اتنا درود ہم نے پڑھ لیا. اور ساتھ ہی ساتھ صوفیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ درود پڑھتے جاؤ اور ایک بوتل میں یا ایک گلاس میں پانی بھی رکھ لو اور درود پڑھنے کے ساتھ سب لوگ اس پر دم کر کے وہ پانی تھوڑا تھوڑا سب لوگ تقسیم کر لیں تو اس پانی کی یہ تاثیر ہوگی کہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس پانی کی برکت سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا. کوئی بھی جائز تمنا ہوگی اللہ اس کو پوری فرما دے گا. یہ تو درود کا تحفہ ہے، درود اور سلام کا. لیکن نماز کا کیا تحفہ ہے کہ آقا ارشاد فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میرے اللہ کی نماز میں رکھی گئی ہے. گویا کہ آقائے دو جہاں کی آنکھوں کو راحت پہنچانا چاہتے ہیں، ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز نہ پڑھتے ہوں تو محفل میں دل ہی دل میں عہد کر لیں کہ ہم اب نماز کی پابندی کریں گے. اور یہ تحفہ عید میلاد النبی کا اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کریں گے. آقا آج سے پہلے میں نماز پڑھتا نہیں تھا مگر آپ کا یہ امتی اس بار نماز کی پابندی کا عہد کر کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا مکمل ارادہ بنا رہا ہے. میرا وجدان یہ کہتا اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی زندگی یہاں بھی چمکتی رہے گی، آپ کی زندگی وہاں بھی چمکتی رہے گی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہروں سے سرکار کی سنتوں کو دور کرتے ہیں. وہ عہد کر لے آقا زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کب موت آ جائے، ہماری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے میلاد کی خوشی میں اس بار داڑھی شریف کو اپنے سر پہ سجاؤں گا. یہ عہد رکھو، انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے تکمیل فرما دی تو بہت کامیابی ہے، اگر تکمیل نہیں ہو گئی تو دعا کرتے رہو، انشاءاللہ ضرور کامیابی کی برساتیں ہوگی. ایک وظیفہ چلتے چلتے بتا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی کل کی تقریر میں آگے کا بیان ہوگا. اور وہ کیا وظیفہ ہے؟ وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار میں بہت ترقی کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی پرسنل دکان ہے تو، اگر پرسنل نہیں ہے کسی کے ہاں نوکری کرتا ہے تو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ ہم خود پرسنل کاروبار والے ہو جائیں تو گھر سے نکلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر 70 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کر لے. اس کے بعد میں دکان کے دروازے کو کھولے، انشاءاللہ تعالی شام تک گراہکوں کا ایک ازدحام ہوتا رہے گا. مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا، کچھ دنوں کی پابندی آپ کریں گے برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی. توکل اللہ کی جانب رکھیں، بھروسہ رب کی ذات پر رکھیں، انشاءاللہ تعالی کاروبار میں بے پناہ برکتیں ہوگی. اگر کہیں کوئی نوکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اسم مبارک کی برکتوں سے اس کے ہاتھ میں ایسی طاقت دے گا کہ وہ خود برسرے روزگار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ. حضرت